اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے بہترین صدقے کے بارے میں کہ پہلے میں ایک ویلاگ بنا چکی ہوں جس میں صدقے کی اہمیت اور اس کی جو فائدے ہیں ہمیں اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کن جگہوں پر صدقہ خرچ کرنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ تو آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے غنا ہو اور صدقہ کی ابتدا اپنے زیر کفالت افراد سے کر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اللہ کی رضا اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار جو تو نے گردن آزاد کرانے میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ باعث اجر وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ افضل دینار ہے جسے وہ اپنی جہادی گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا جبکہ وہ میرے بھی بیٹے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر خرچ کرو، تم ان پر جو خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا کہ آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری عورت کھڑی تھی، اسے بھی میرے ہی والا مسئلہ درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھے، پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خامدوں پر اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں پر کر سکتی ہیں۔
لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، قرابت داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ اس میں قرابت داری جو سب سے نزدیکی رشتہ ہے، اگر بیوی مالدار ہے تو وہ اپنے خاوند پر خرچ کر سکتی ہے اور وہ بہترین صدقہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک لونڈی آزاد کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ باعث اجر ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں اور ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کسے ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال کیا کرو۔ ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی کا محنت کی کمائی سے صدقہ کرنا اور اپنے زیر کفالت افراد سے آغاز کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، احمد اور ترمذی اور نسائی میں حدیث مبارکہ ہے کہ سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف ایک صدقہ ہے جبکہ رشتہ دار پر دوہرا ہے صدقہ اور صلہ رحمی۔ سبحان اللہ، کہ یہ دیکھیں کہ اسلام میں ہر انسان کے ہر یہ حقوق رکھے ہیں۔ اگر ہمسایہ ہے تو اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے، اور صدقہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا قریبی ہمسایہ ہے اس پہ خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے اپنی فیملی اپنے بچوں کے علاوہ اگر صدقہ کرنا ہے تو سب سے زیادہ جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں ان پر ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اس میں اگر ہمارے پاس مال آتا ہے اور ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے درجے بتائے ہیں کہ سب سے تو پہلے جو ہم کماتے ہیں یا جو ہمارے پاس مال آتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی ذات پہ لگانا ہے، اس کے بعد اپنے دوسرا جو ہم نے خرچ کرنا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، یعنی بچوں پہ، خاوند ہے تو بیوی، بیوی ہے تو خاوند پہ خرچ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی پاس ملازم ہے یا خادم ہے اس پہ خرچ کرنا ہے، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے۔ کیا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم بتائی ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس مال آنا ہے آپ نے صرف اپنے تک محدود نہیں کر لینا، آپ نے اس کو پھیلانا بھی ہے اور اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ترمذی اور نسائی اور دارمی میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامنے والا شخص۔
کیا میں تمہیں اس کے قریب شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جو اپنی کچھ بکریاں لے کر الگ تھلگ رہتا ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ کیا میں تمہیں بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ یہ دیکھیں، ہمارے لیے ان میں سبق ہی سبق ہے کہ اگر کوئی دستے سوال دراز کرتا ہے تو وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس پہ ہم لوگ کئی دفعہ بڑا تردد بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں خرچ کرنا ہے یا نہیں خرچ کرنا۔ جب ایک آدمی یا کوئی بھی مانگنے والا اللہ کے نام پہ سوال کرے تو سمجھنے کی تو یہی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ، اگر آپ کے پاس صاحب حیثیت ہیں اور آپ دے سکتے ہیں تو بلکہ کوشش کریں کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے صدقہ کریں، اللہ کے نام پہ ضرور دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔